سندھ میں مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کریں، اور یہ انہوں نے خواہش ظاہر کی. پھر اس میں ہمارے پاس سے یہاں کے لوکل بزنس مین ادریس صاحب اور گورنمنٹ نے ان کو مکمل طور پر ان کو سہولت فراہم کی، اور چند دنوں سے ڈیلیگیشن جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے. سب سے پہلے جس دن آئے تھے تو ان کی وزیر اعلیٰ صاحب سے تفصیلی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی مکمل طور پر یقین دہانی کی کہ جس بھی فیلڈ میں چائنا کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، چائنیز بزنس کمیونٹی کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو حکومت سندھ مکمل طور پر ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ فراہم کرے گی. پھر اس ڈیلیگیشن کی ایک اور میٹنگ ہوئی صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس میں چائنیز کونسل جنرل صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے. وہاں پہ بھی صدر پاکستان نے ان کو کہا کہ جی نہ صرف سندھ صوبے میں لیکن پاکستان بھر میں جہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی بھی سرمایہ کاری میں وہ دلچسپی دکھائیں گے، وہاں پہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کی مدد کرے گی. چائنا اور پاکستان کی دوستی ایک مثالی دوستی اور بہت پرانی دوستی ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس چائنا پاکستان دوستی کی بنیاد ڈالی. اور جب 2008 کی الیکشن کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو سی پیک منصوبہ ہے اس کی بنیاد ڈالی، اور ان کے سب سے زیادہ جو ہے وہ دورے چائنا کے ہوتے تھے. تب اس وقت کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے تھے کہ جی وہ چائنا اتنا کیوں جا رہے ہیں، تو وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ یہ سی پیک ایک صرف کوریڈور نہیں ہے، یہ دو ملکوں کو قریب لانے کا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تاجر حضرات ہیں یا پاکستان کی آپ بزنس یا پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ساری اسی چیزوں کا تسلسل تھا. اور اس کے بعد اب ریسنٹلی جیسے یہ ایک ڈیلیگیشن آیا، اور اس ڈیلیگیشن نے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ یہ کہا کہ جی ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر صاحب کے قاسم نوید قمر صاحب، وہ ان کو دھابے جی اکنامک زون بھی لے کر گئے، اور دھابے جی اکنامک زون میں بھی چائنیز ڈیلیگیشن نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی جتنی انڈسٹری ہیں وہ دھابے جی اکنامک زون میں ہی لگائیں گے. اور دھابے جی اکنامک زون بھی پاکستان کا واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک سے جڑا ہوا ہے، اور یہ بھی حکومت سندھ نے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دھابے جی اکنامک زون کی شروعات کی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی گلوبل رینکنگ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ بہت بہت اوپر ہے، اور اس کی وجہ صوبہ سندھ ہے. کہ صوبہ سندھ کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ سندھ نے اتنا اچھا ماڈل میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کیا اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ جو ہے اوپر آئی ہے. مجھے یاد ہے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے سی ایم ہاؤس میں، تب انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ احسن اقبال صاحب آپ سندھ حکومت سے مدد لیں، کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کام کریں تاکہ ہم بھی سندھ حکومت کو فالو کرتے ہوئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے وہ اس ماڈل کو ہم فالو کریں. ہمارے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کامیابی سے چل رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس وقت بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ماڈل ہمارے پاس سکسیسفل ماڈل کے طور پر ہے. بڑے بڑی جتنی اسکیمیں وہ بھی سی پی 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 موڈ میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو ہمارے جو یہ ڈیلیگیشن آئے انہوں نے جن فیلڈ میں کہا کہ جی ہم ان کو انٹرسٹڈ ہیں، تو ان میں ہم نے کہا کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک میڈیکل سٹی بنانا چاہتے ہیں. اس پہ حکومت سندھ نے کہا کہ ہم آپ کی مکمل طور پر ہر قسم کی کو آپ کو سہولت فراہم کریں گے، جو بھی فیسلٹیز سیکیورٹی ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ان کو فراہم کرے گی. اور آج ہم جہاں بیٹھے ہیں تو کوئی 4 ایم او یوز جو ہے ایک سائن ہوئے ہیں، اور ایک 5واں بھی اس کے بعد ہوگا. جو 4 ایم او یو سائن ہوئے ہیں، ایک چائنیز کمپنی جو ہے وہ سولر پہ ایم او یو سائن کر رہی ہے، جو کیا ہے ابھی انہوں نے دیوان گروپ کے ساتھ. دیوان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی